طرح سے یاد نہیں رہتا کہ ترتیب سے کہ کتنے ہیں. جہاں الفاظ بناؤ تو سمجھ آ جاتا ہے. واو عطف. اب ہم آ گئے ہیں واو عطف کی طرف. یہ اس سے بھی بہت سوال کیا جاتا ہے واو عطف. کیوں؟ کیونکہ واو عطف دو الفاظ کو جوڑتا ہے, دو حروف کو جوڑتا ہے. تو دیکھیں, دو لفظوں کو جوڑنے والے واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو عطف. اور ایسا نہیں کہ اردو میں صرف واو عطف یہ بہتیرے واو ہے. واو معروف, واو مجھول, اس لیے آپ لوگوں نے غور سے سمجھا. جیسے کہ باغ و بہار, عیش و عشرت, یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ اس میں ضم ہو جا رہا ہے. عیش و عشرت, باغ و, یہ پہلے لفظ میں ایک طرح سے ضم ہو جاتا ہے. پڑھنے میں, لکھنے میں الگ رہتا ہے, پڑھنے میں ضم ہو جاتا ہے. یہ واو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عیش و عشرت, باغ و بہار, اس طرح سے اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں واو معروف کی طرف. واو معروف, اس واو میں آواز نیچے کی طرف ہوتی ہے. مثلا دور, دیکھیں ایک آتا ہے نیچے کی طرف زیل لگایا کھڑا زیل ہے. دور, نور, دھول, حور, یہ کیا ہوتا ہے؟ واو معروف. اگر آپ لوگوں کو یا معروف کا پتہ ہوگا تو آپ لوگوں کو واو معروف آسانی سے دیکھیں. یا معروف کہتے ہیں چھوٹی یہ کو, جو یہ چھوٹی یہ ہوتی ہے نا ہماری, اس کو کہتے ہیں یا معروف. اس کی بھی آواز نیچے کی طرف جاتے ہیں. دی, لی, کھائی, پیلی, تو یہ نیچے کی طرف آواز جا رہی ہے میری. تو اس طرح سے واو معروف میں بھی آواز کیا ہو رہی ہے؟ نیچے کی طرف جا رہی ہے. دور, نور. اب مجہول کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ یا مجہول ہم کہتے ہیں بڑی یہ کو. اس میں کیا ہوتی ہے؟ آواز پھیلتی ہے. ہی میں آواز نیچے جا رہی ہے, نیچے کی طرف جھک رہی ہے, مگر یہاں ہے ہو رہی ہے. ایسا واو جس میں آواز پھیل جائے. اسی طرح واو کا بھی معاملہ, جیسے ہے کا معاملہ ہے ہو رہا ہے یہاں پر, ویسے یہاں پہ واو کا معاملہ. اور اس میں ربط ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ دونوں چیزیں اکٹھے سیکھ لیں کہ بھائی معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے. معروف ہوتا ہے جس میں آواز نیچے کی طرف جا رہی ہو, مجہول میں جس میں آواز پھیل رہی ہے. ایسا واو جس میں آواز پھیل کر اگلے حرف میں جم, جیسے مور. یہاں کیسا تھا؟ دور, نور ہو رہا تھا. مور نہیں کہہ رہے نا, مور کہہ رہے, مور. پلیز مائک کو صحیح رکھیں. اچھا جی, آپ لوگوں کو پھر آواز کا مسئلہ, کہ اچھی خاصی ہم نے آواز بلند کی ہوئی ہے. دیکھیں تو یہاں پہ مور نہیں ہو رہا, چور اور ہوٹ نہیں ہو رہا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مور, چور, ہوٹ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ واو مجہول ہو رہے ہیں. یہ واو کی ایک قسم ہے. یہ پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں کو, فلاں لفظ دے گا, جیسے دور دیا, اس میں واو جو استعمال ہوئی ہے وہ واو عطف ہے, معروف ہے, مجہول ہے کہ لین ہے. تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ بھائی معروف ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح کہنا ہے. جیسا بھی یہ دیکھ لیجئے, اب دیکھیں آپ لوگوں کو کس طرح. اب واو لین کی طرف آتے ہیں. واو لین اس کی آواز کو کہتے ہیں جو پہلے حرف پر زبر لگتا ہے. یہاں زبر زیر ہو گیا, جبکہ یہ زبر لگاتے ہیں. مثلا دار, فوج, قوس, قوم. یہاں پہ سب پہ واو پہ کیا لگ رہا ہے؟ زبر لگ رہا ہے. دیکھیں میں نا اس کو, جیسا بھی یہاں دور میں پروناؤنس جب کرتی ہوں تو اس کو کہتی ہوں, ادا کرتی ہوں دور, جبکہ یہاں مور کہتی ہوں, مور نہیں کہتی. اب یہاں پہ نہ میں دور کہہ رہی ہوں نہ تو مور. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے. یہاں پہ آواز میری واو پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. فوج, قوس, قوم, یہاں پر آواز اٹھ رہی ہے میری. تو یہ اس طرح سے ہم کو واو معروف کو ہم اس طرح سے سمجھے تھے کہ یہ چھوٹی یہ ہے, اس کی آواز دور, یہ نور, دھول, نیچے کی طرف جا رہی ہے. یہاں پر آواز ضم ہو رہی ہے, مور, چور. اب یہاں پر دور اور فوج جیسی آوازیں آ رہی ہیں. اب آتے ہیں واو معدولہ. واو معدولہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں واو جو ہوتی ہے نا وہ ساکت ہوتی ہے. اب یہاں پہ تو ہر جگہ محسوس اچھی طرح ہو رہی تھی کہ بھئی یہ دور ہے, یہ دور ہے, یہ مور ہے, یہ چور, اس طرح سے اچھی خاصی محسوس ہو رہی تھی. اب واو معدولہ میں یہی چیز کیا ہو گئی؟ ساکت ہو گئی. خواجہ, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ نہیں کہہ رہے. اگر خواجہ کہہ رہے تو غلطی کر رہے ہیں, ہم خواجہ کہنا چاہیے. خواب,
یہ اکثر ہم لوگوں کو اسکول میں خواب اور خواہش کا معاملہ ایسا کہ سکھایا جاتا ہے کہ خواب نہیں کہنا ہے، خواہش نہیں کہنا ہے، خواب کہنا ہے، خوش. اب خوش کا معاملہ کیسے؟ اگر لکھنے میں واو ہے مگر کہنے میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ خاشین، خوش. اگر میں اس پہ پیش بھی کر دوں تو معمولی سے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واو کتنی خاص ضرورت نہیں. خود میں ایسے بھی کہہ سکتی ہوں خود. یعنی یہاں واو کیا ہو گیا ہے؟ معدول ہو گیا. معدول کا اپنا ہی مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کم ہو گیا ہے، معدوم ہو گیا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے. یہ معدوم لفظ سے بنا ہے. معدوم جس کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، ختم ہوتے جانا، تو یہ اسی لفظ سے مشتق ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ اس میں سے کیا پوچھا جا چکا ہے. اب دیکھیں ہم پڑھے باغ و بہار، عیش و عشرت اور رنج و علم. خواجہ، ہاں جی، خواجہ نہیں کہتے نا، خواجہ. یہ کھانے والا خواجہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی خواجہ ہی کہتے ہیں. ہاں تو باغ و بہار، عیش و عشرت، رنج و عمل، ان لفظوں کی ترکیب میں واو کیا کہلاتا ہے؟ اب آپ لوگوں سے پوچھا نا یہی سوال، یہ الگ الگ طرح سے پوچھ سکتا ہے. ابھی یہ پوچھا، ابھی کل کوئی دور پوچھ لے گا. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ واو کی کتنی قسمیں ہیں. اب واو مجہول ہے، یہ باغ بہار بولتے ہیں کہ یہ واو معروف ہے یا واو عطف. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دو لفظوں کو جوڑنے والا واو کیا کہلاتا ہے. باغ اور بہار کو بیچ میں یہ جوڑ رہا ہے، یعنی اور کا کام کر رہا ہے. باغ اور بہار، عیش اور عشرت، رنج اور علم، تو یہ کیا ہو گیا؟ واو عطف ہو گیا. یہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کو جوڑتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگوں کو بھی یاد ہے؟ دیکھو سوالیہ پرچہ پیپر نمبر 1 2014. یہ الفاظ اس لیے اردو کی عادت بدل جاتے ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی، اب یائے معروف کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہم وہی سے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ یائے معروف کا بھی معاملہ ہی ایسا ہے جیسا واو معروف کا معاملہ ہے. تصویر. دیکھیں میں جب تصویر بولتی ہوں تو میں یہ نیچے کی طرف لیتی ہوں، تصویر. تصویر نہیں میں کہتی ہوں، یعنی کہ یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں؟ چھوٹی یہ کا استعمال کر رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں؟ چھوٹی یہ کا استعمال کر رہی ہوں. تصویر کہتی ہوں، تصویر نہیں کہتی. پانی کہتی ہوں، پانے نہیں کہتی. امیر نہیں ہوتا. یعنی کہ یا معروف کیا ہے؟ چھوٹی یہ ہے ہماری. ہم کو ہماری چھوٹی یہ کو پہچاننا ہے. تلا عید کہہ رہے، عید نہیں کہتے. ان حروف میں علت کی طرح ادا کیا جاتا ہے. ایسی ایک، اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ہماری کیا ہے؟ علت ہے. حروف صحیح نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے الف، واو اور یہ حروف علت میں شمار ہوتے ہیں. ایسی یا کو یائے معروف کہتے ہیں. لفظ کے آخر میں پائی جانے والی گول یہ کو لکھا جاتا ہے. یائے معروف کو آپ لوگ پہچان لیے. اب ہم آتے ہیں یائے مجہول کی طرف. یائے مجہول کی طرف تو ایک. اب میں یہاں ایک نہیں کہہ رہی ہوں، ایک دن کی بات ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آنا چاہیے آواز. میں اچھا خاصا مائک قریب بھی رکھی ہوں. اب دیکھیں ایک کہتے ہیں ہم، ایک نہیں کہتے ہیں. اس سے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ لوگ صحیح تلفظ ادا کریں گے نا تو آپ لوگوں کو خود پتہ لگ جائے گا کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں ایک ہو رہا ہے، کیلا ہو رہا ہے، کیلا نہیں ہوتا، کیلا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں کیا ہے؟ بڑی یہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. بڑی یہ بھی حروف علت کے ضمن میں آ رہی ہے. ان لفظوں میں حروف علت یا یہ والا یا ہے. ہاں یہ کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے ایسی یہ کو یا مجہول کہتے ہیں. لفظ کے آخر میں اس یہ کو بڑی یہ کی شکل لکھا جاتا ہے. جب درمیان میں آتی ہے تو چھوٹی یہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب درمیان میں آتی ہے تو چھوٹی یہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ میں پڑھاتے پڑھاتے مائک نیچے چلا جاتا ہے. ہاں جی، پڑھاتے پڑھاتے مائک نیچے چلا جاتا ہے. آپ لوگ بھی ذرا اپنا اسپیکر اچھا رکھیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ لکھی کیسے جا رہی ہے؟ چھوٹی ہے، اسی لیے یہاں پر چھوٹی یہ لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب درمیان میں آتی ہے تو چھوٹی یہ یعنی کہ نقطہ اختیار کر لیتی ہے. ایسی یہ کو یائے مجہول کہتے ہیں. جو ایسی یہ کو جو انہینس ہوتی ہے، پھیلتی ہے. کہ ایک نہیں ہوتی. کیلا، یہ
लफ्ज के आखिर में आए तो बड़ी ए की शक्ल इख्तियार करती है, दरमियान में आएगी तो छोटी ए की शक्ल इख्तियार करती है। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए याए मजहूल और याए मारूफ, ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसके ताल्लुक से सवालात आते ही आते हैं, क्योंकि अमूमन लोग इसमें गलती कर देते हैं। देखिए पेपर 2016 या 17 कुछ है वो। अब आप लोग मुझे बताएं और ज़रा जल्दी बताएगा, जब मैं जवाब बता देती हूँ तो खुद बताते हो। ऐसा कैसा और पैसा, ऐसा कैसा और पैसा। अब देखिए हाँ, मैं यहाँ ऐसा कैसा पैसा कह रही हूँ, ईसा कीसा पैसा नहीं कह रही हूँ, इसलिए अच्छे से सुन लो। ये याए मजहूल है, याए मारूफ है, याए लैन है कि याए मख्फी है, बताएं। हाँ जी, यहाँ मजहूल में ये को नीचे करके नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, मजहूल में नीचे करके नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या है, ऐसा कैसा पैसा, तो ये क्या है आप लोग बताइए। मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझाई। नीचे करके पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? अच्छा बता रहे हैं आप लोग। हाँ जी, मजहूल है, क्यों? क्योंकि नीचे करके नहीं पढ़ा गया। मारूफ में नीचे करके पढ़ा जाता है, ये याद रखना, एकदम आम सी बात है, बच्चों को भी पता होती है। नूने वसली की तरफ हम आते हैं। नूने वसली क्या है? वस्ल का मतलब क्या होता है? वस्ल और फराक एक दूसरे की जिद है। वस्ल का मतलब हो, देखिए ये जो वस्ल है ना, ये फराक की जिद है। फराक का मतलब होता है बिछड़ना, वस्ल का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ नून की आवाज आने वाले लफ्ज से मिल जाती है। यहाँ नून क्या हो रहा है, अपने आप में खुद अलग से नहीं रहता, ये क्या करता है, मिल जाता है। रंज, बुलंद, नींद, ये क्या हो रहा है, दाल में जम हो रहा है, नींद, बुलंद, रंज, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, मिला दे रहा है। अब आते हैं हम अलिफ मकसूदा, खड़ा जबर, तो इसको भी हमने समझ लेना है। अदना, ये अदना इस तरह नहीं लिखा जाता, लिखा अदनी जाता है, पढ़ा अदना जाता है। तो ये क्या होता है, मुझे, मैंने खींच कर लिखी हूं, नीचे नहीं। अदना, आला, मूसा, इन अल्फाज में अलीफ को या के तौर पर लिखा जा रहा है, वहाँ का पढ़ा कैसे जा रहा है, अलीफ के तौर पर। ये खड़ा ज़बर लगाए तो ये क्या है, अलिफ मकसूदा है। ये क्या होता है, अलिफ मकसूदा होता है। ये सब बुनियादी मालूमात है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अलिफ मकसूदा क्या है, या नून वसली क्या है, या दर्ज झेल लफ्ज में क्या दिया गया, कौन सी खूबी है लफ्ज में। तो आप लोगों को बुनियादी मालूमात पता होनी चाहिए। ये नोट्स आप लोगों को दी जाएगी तो इसको एक बार मुताला कर लेंगे ना, तो आप लोगों को याद रहेगा। अब इल्मे सर्फ की तरफ आते हैं। इल्मे सर्फ में अल्फाज से मुतालिक मालूमात होती हैं। अभी जो हम कर रहे थे, पहले हम शुरू में मालूम की कि 4 किस्में हैं इल्मे सर्फ, इल्मे बयान। अब हम उसके बाद आ रहे हैं, ये इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई, सिमरन शेख और पठान को, उज़मा को भी अब हंसी आ रही है। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है आप लोगों को, मुझे भी बताएं, मैंने भी हंस लेना है। इल्म सर्फ की तरफ हम पहले बुनियादी हुरूफ तहज्जी की मालूमात हासिल कर लिए, अब हम आ रहे हैं अपने इल्म सर्फ की तरफ। इल्म सर्फ में अल्फाज के मुतालिक मालूमात होती है। लफ्ज जुमले का जुज होता है। लफ्ज क्या होता है, यही मिल मिल कर बनते हैं जुमला। जुमला कौन मिलकर बनाते हैं, अल्फाज। हरूफ से लफ्ज बनता है, लफ्ज से जुमला बनता है। कवायद में लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। ये पूछता है, अपना हंसी को जब्त करो और ये याद रखो कि कवायद में लफ्ज को कलमा भी कहते हैं। कलमा सिर्फ वही नहीं होता, लफ्ज भी कलमा कहा जाता है। कलमों की 2 अक़साम हैं, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, कलमों की कितनी अक़साम है। तो कलमों की 2 अक़साम हैं। मुस्तकिल कलमे वो अल्फाज जो अपनी ज़ात में पूरा माना देते हैं,
مستقل کلمے کہلاتے ہیں. اب اس کی 5 قسم ہے. پہلے کلمے کی کتنی قسم ہے؟ 2 قسم ہے. اب مستقل کلمے کی کتنی قسم ہے؟ 5 اقسام ہے. ہم اب باری باری مستقل کلمے کی 5 اقسام کو پڑھیں گے. اسم، نام، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل. ضمیر وہ ہوتا ہے جو اس نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. صفت خوبی کو کہتے ہیں. فعل کام ہوتا ہے. متعلق فعل یعنی کہ کام کے تعلق سے بتانے والا. سمرن شیخ. اچھا جی، پھر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، تو فعل کام ہو گیا. متعلق فعل یعنی کہ فعل کام کے تعلق سے بتانے والا متعلق فعل. ہم اب اس کی باری باری پوری معلومات لیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے. اسم یعنی نام. اب دیکھیں، سب سے پہلے تھا ہمارا 2 قسم تھی کلمے کی، اس میں 5 قسم تھی مستقل کلمے کی. اب مستقل کلمے میں اسم آ گیا. ہم پہلے اسم کی طرف آتے ہیں. اسم یعنی نام. آپ کہتے ہیں نا آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ آپ لوگ نہیں کہتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے. نہیں، آپ کا نام کیا ہے. کسی سے یہ پوچھنا کہ بھئی آپ کا نام کیا، اس اچھا لگتا ہے کہ کہا جائے کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے. اب اسم خاص، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ بھئی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسم خاص ہوتا ہے، ایک اسم عام ہوتا ہے. اسم خاص تو اس کسی شخص، جگہ خاص، اس کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں. سب بچے کو پتا ہوتا ہے، اس پہ فوکس نہیں کرنا. اسم عام، کسی عام شخص، جگہ، چیز کو اسم عام کہتے ہیں. اسے اسم نکرہ بھی کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. وہ آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھے گا اسم عام کیا ہے، وہ یہ کہے گا اسم نکرہ کیا ہے، یا اسم نکرہ پہچانیے، یا اس میں سے کون سا اسم نکرہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اسم نکرہ کسے کہتے ہیں. یہ آپ کے لیول کا کوشچن رہ سکتا ہے. اس میں سے اس میں خاص کی اقسام. یہاں ہم ایک کے بعد ایک چیز کو پڑھتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز سامنے لاتے جا رہے ہیں. ہر ایک کی اقسام آپ لوگوں کو یاد رکھنی. نہیں تو آپ لوگ کہیں گے بھائی اس کی 4، اس کی 2. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو جب نوٹس دی جائے گی اس میں خاص کو، ہاں جی، اس میں خاص کو معرفہ بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں خاص کو معرفہ بھی کہتے ہیں، اس میں عام کو نکرہ بھی کہتے ہیں. علم. اب یہ ہماری اقسام ہو رہی ہے. ہاں، وہ نام جو کسی شخص کی پیدائش کے وقت، کسی شے کے بنتے وقت رکھا جائے. مثلا اکبر، تاج محل، آگرہ. یہ ہماری اس میں خاص کی اقسام ہو رہی ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ علم یعنی کہ کسی شے کے بنتے ہوئے، برج کوئی بنتا اس کا نام رکھا جاتا ہے. کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو پکا رکھا ہی جاتا ہے اس کا نام. اس میں خاص. اب یہاں عرف، یہ اگر آپ ناول وغیرہ پڑھتے ہوں گے یا محلے میں بھی ہمارے ہوتا ہے، مگر ہم اس کو کہتے ہیں پیار کا نام، یا یہ مگر اسے صحیح میں عرف کہا جاتا ہے. وہ نام جو پیار یا حکارت سے پکارا جائے، جیسے منو، پپو، اس طرح سے بہت، گڑیا، رانی، بیٹ، اس طرح سے ہم جو پیار کا نام رکھتے ہیں وہ عرف کہلاتا ہے. عموماً پہلے کے وقت میں ہر ایک بندے کا، تھوڑا سلو کیجیے، میں بہت فاسٹ جا رہا ہے. اچھا جی، یہ تو سب بنیادی معلومات. عموماً ہم سب کو یہ چیزیں پتا ہوتی ہے. آپ لوگ نوٹس میں اس کو تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں. یہاں اس لیے فاسٹ یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم قواعد کو بہت لمبا لیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا اس کو پورا کرنا. یہ سب عام معلومات ہے. عرف وہ نام جو پیار یا حکارت کا لفظ اس میں اس لیے چھوٹو، یہ اس طرح کا جو نام ہم، ہاں دیکھیں آپ بتائیں نا، یہ حکارت والا نام ہے. چھوٹو، موٹو، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں رکھنا چاہیے. پیار کا نام ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے، مگر حکارت کی وجہ سے نام نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی منع کرتے ہیں. بہت سی اس میں احادیث بھی ہے شامل کہ نہیں آپ نے رکھنا ہے کسی کا حکارت کا نام. لقب. اب لقب جو ہوتا ہے یہ کسی شخص کو اس کی خوبی اور کمال کی وجہ سے ملتا ہے. اس کو یہ لقب ملتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی بھی راستہ چلتے کو لقب مل گیا کہ بھئی یہ تو مدر انڈیا ایک طرح کا لقب ہے. اس کے علاوہ جیسے عبدالکلام کو، اے پی جے عبدالکلام کو کیا کہتے ہیں؟ بابائے میزائل.
میزائل مین کہتے ہیں، بابا میزائل کہتے ہیں، یہ لقب ہوتا ہے، یہ جو ہے کسی کمال یا خوبی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم خطاب کی طرف۔ خطاب یہ نا خطاب وہ نام جو نمایاں خدمات کے جیسے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے اعزازی طور پر دیا جاتا ہے، یعنی پدم بھوشن، پدم شری، پہلے کے سر کا بھی خطاب دیا جاتا تھا انگریزی دور حکومت میں، سر، اس طرح کے جو خطاب دیے جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو کسی حکومت یا ادارے، یہ مطلب مستند حکومت یا ادارہ ہی دے سکتا ہے، آپ اور میں نہیں دے سکتے کسی کو کہ بھائی یہ تو میزائل مین، ہاں جی، تو یہ ہم آپ نہیں دیتے، یہ حکومت دیتی ہے۔ پدم بھوشن اور پدم شری تو اکثر دیا جاتا ہے، بھارت رتن کا بھی دیا جاتا ہے۔ تخلص تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ شعری نام ہوتا ہے مرزا غالب، اسد اللہ خان غالب مرزا غالب کہلاتے تھے۔ ذوق، داغ، جان، یہ اس طرح جو ہے وہ شعری نام، اس پہ عموماً یہ نشان بھی لگا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ یہ تخلص ہے۔ جب کوئی شاعر لکھتا ہے تو وہ اپنے شعری نام سے زیادہ تر لکھتے ہیں شعرا۔ اب یہاں پر اس میں خاص دیکھ لیے ہم، اب اس میں عام کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ اس میں عام تو وہی ہے جو عام ہے، وہی اس میں عام ہے، یعنی عام نام۔ آسکر نہیں آتا، آسکر ایوارڈ ہوتا ہے۔ اس میں کیفیت، اب اس میں عام، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی شخص کا مخصوص نام نہیں، یہ اس میں عام ہے، اس میں عام کی کیفیت، اس حالت یا کیفیت کا۔ اب اس میں کیفیت کے تعلق سے پچھلے کئی سالوں سے سوالات پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں کیفیت کو پہچانیے۔ ہاں جی، یہ معاملے میں ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے دینی اشخاص کو بھی بہت سے لقب اور نام وہ دیے گئے تھے، ابو بکر کو صدیق کا، عمر کو فاروق کا، عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب الگ الگ لقب تھے وہ۔ ہاں جی، اس میں کیفیت، اس میں کیفیت کے تعلق سے میں کہہ رہی تھی کہ بہت سے سوالات پوچھے جاتے رہے ہیں۔ اس حالت یا کیفیت کا نام ہے جس کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایمانداری، خودداری، وفاداری، یہ ہم کسی پیمانے پہ تول نہیں سکتے ہیں کہ کتنی وفاداری ہے، کتنی خودداری ہے، کتنی ایمانداری ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس میں کیفیت کے ضمن میں جاتا ہے۔ اس میں عددی، اب یہاں جیسے الٹا معاملہ تھا، کیفیت میں ہم نہیں جانتے تھے کتنا عدد ہے، کتنا مقدار ہے، اور یہاں پہ جب مقدار بتائی جاتی تو یہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں عدد، اس میں گنا جا سکتا ہے۔ مثلاً 5 لوگ 6 گھر، یہ آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی گنتی ہے، تو یعنی کہ اس میں عددی۔ اب اس میں غیر عددی، اس میں غیر عددی یعنی کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ موضوع اس میں غیر عددی یعنی کہ ہوا، پانی، یہ سب کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں مادہ، جو مادے سے بنے ہوں، جیسے کہ پانی، سونا، ہیرا، یہ غیر عددی بھی ہو سکتا ہے، عددی بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو عموماً یہ غیر عددی ہی ہوتا ہے کیونکہ پانی کتنا ہے، ہاں اگر لکھا ہے 2 لیٹر پانی تو وہ عددی میں جائے گا۔ رہ گیا اس میں مادہ ہے، یہ مادے سے بنے ہوئے ہیں، یہ قدرتی ہوتے ہیں۔ اس میں جمع، یہ ہمارا آخری نقطہ ہے کہ اس میں جمع، پھر ہم اگلی بار پیپر کو ڈسکس کریں گے کتنے سوالات اس تعلق سے پوچھے گئے۔ اس میں جمع وہ ہوتا ہے جو مثلاً فوج، اب یہاں جب ہم فوج دیکھ رہے تو پتہ ایک بندہ اکیلے نہیں بولے گا میں فوج لے کے نکلا، نہیں، اس کے ساتھ اور ہوں گے، بھیڑ ایک انسان کے ہونے سے نہیں ہوتی، زیادہ لوگوں سے ہونے سے ہوتی ہے۔ جماعت، یہاں یہ سب کیا ہے، اس میں جمع ہے، یعنی مگر اس میں جمع یہ واحد ہوتا ہے۔ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ اس میں جمع کیا ہوتا ہے، تو اس میں جمع واحد ہوتا ہے کیونکہ لکھا فوج جا رہا ہے۔ افواج اگر لکھا جاتا یعنی کہ 2 فوجیں آپس میں یا 3-4 فوجیں آپس میں ٹکرا گئی، مگر فوج جب لکھا ہے تو یہ ایک ہے، یہ واحد ایک فوج ہے، مگر ایک فوج میں کئی افراد ہے،
जमात, जमातों लिखा जाएगा तो एक से ज्यादा जमातें हैं, मगर अपनी जगह जमात क्या है, वाहिद है, इसमें बहुत से वो हो चुके हैं। अब इसके मजीद